اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورۃ اعراف آیت 179 سے 206 اور سورۃ انفال کا پس منظر اور آیت 1 سے 41 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ اعراف آیت 179 سے 206 میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت کا جہنم رسید ہونا، اللہ کے اچھے ناموں سے اس کو پکارنے کی تلقین، مشرکین کے اعتراضات کے جوابات اور شرک کی ممانعت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے ضمن میں چند نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسانوں اور جنوں کی جو اکثریت ہے اس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتی اور اپنے نفس کے پیچھے ہی چلتی ہے، نفس کی خواہشات پہ ہی عمل کرتی ہے۔ ان کے دل جو ہیں وہ سمجھنے سے اور ان کی آنکھیں جو ہیں دیکھنے سے اور ان کے کان حق بات سننے سے قاصر ہیں، اور یہ چوپایوں کی مانند ہے، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور اللہ کو اچھے ناموں سے پکارا کرو اور چھوڑ دو انہیں جو ان میں تیر تلاش کرتے ہیں۔ جب مثلا اللہ کے جو اسماء کو سیر کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور سچائی اور انصاف پر جو چلنے والی جماعت ہے اس کا بیان ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ مشرکین نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون طاری نہیں ہے، بلکہ وہ تو کھول کھول کر اور خبردار کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے مشرکین سے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہی کو نہیں دیکھا، اور کیونکہ عین ممکن ہے کہ ان کا آخری وقت آ چکا اور انہیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نہ مل سکے، لیکن جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ پھر قیامت کے بارے میں جب آپ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت کا جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، کہ بلکہ قیامت کے جو وقوع کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ میں تو خود جو ہوں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے لیے سارے جو ہیں فائدے کی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ پھر آدم اور حوا کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک مشرک جو تھے میاں بیوی، ان کا واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا تو دونوں نے اس میں غیر اللہ کی شرکت کر دی۔ اب یہ مشرکین کی مکہ کی بھی یہ ایک روش تھی کہ وہ پیدا ہونے والے بچے کو بتوں کی جو ہے عنایت سمجھتے تھے، اور ان کے نام بھی انہی معبودوں کے ناموں پر رکھے جاتے تھے۔ پھر فرمایا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تو بندے ہی ہیں تمہارے جیسے، یا پھر بالکل بے جان بت ہیں جو کسی قسم کی حرکت کرنے سے ہی قاصر ہیں، اور نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی آخرت میں وہ نہ تمہارے کام آئیں گے اور نہ وہ اپنے کسی کام آئیں گے، کیونکہ جو پتھر اور بت ہوں گے یہ بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور تم انہیں پکارو یا نہ پکارو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، وہ تمہاری پکار کو نہ سن سکتے ہیں نہ ہی اس کو قبول کر سکتے۔ اور کیا ان کے پھر سمجھانے کے انداز میں کہا کہ کیا ان کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان ہیں جن سے یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے جان ہیں، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا، اور وہ نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ پھر مشرکین سے خطاب ہے کہ اے مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی جان بچا سکتے، تم انہیں راستے سے پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ تمہیں بظاہر یہ لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صرف نظر کریں اور اپنی دعوت جاری رکھیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، اور اگر شیطان آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے تو اسی وقت اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، کیونکہ جو بھی متقی ہوتے ہیں انہیں جب بھی کوئی شیطان کی طرف سے چھیڑا جاتا تو وہ اس پہ چونک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور حقیقت ان پر کھل جاتی ہے۔ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں کھینچتے رہتے ہیں گمراہی میں، اور انہیں وہاں سے ہلنے نہیں دیتے، اور ان کو برائی کے راستے پہ چلاتے رہتے ہیں،
اور مشرکین کا نے جب نبی پاک علیہ السلام کو تانا دیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہماری فرمائشی معجزہ ہمیں نہیں دے سکتا تو آپ علیہ السلام ہی اپنے پاس سے کوئی جو ہے شعبدہ یا کرتب دکھا دیں. تو اس کے جواب میں آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میرے پر وحی کیا جاتا ہے، اور میں خود اس وحی کا اتباع کرنے والا ہوں، اور میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر کافروں سے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ صبح شام گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ درمیانی آواز میں اللہ کو یاد کریں، نہ بہت اونچی آواز اور نہ ہی بہت جو آہستہ آواز میں، بلکہ درمیانی آواز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ آپ کا شمار غافلین میں نہ ہو. کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی عبادت سے مطلب اعراض نہیں کرتے، بلکہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں. اب اس کے بعد سورۃ انفال کا پس منظر. اس کا یہ 2 ہجری بدر کے بعد اس کا زمانہ نزول ہے، اور مکی دور میں دعوت توحید کو جو کہ مسلسل جاری رہی، اور اس نظریے نے جو ہے معاشرے پر بہت گہرے اثرات ڈالے. لیکن اب مکے میں یہ کوئی ایک قوت نہیں بن سکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ یثرب میں اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہوئیں. اور جب 12 نبوی میں حج کے موقع پر انصار میں سے 75 جو افراد ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یثرب آنے کی دعوت دی. اور اس کے بعد وہ جو مشہور بیعت ہوئی جسے بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہتے ہیں. اب یہ کوئی ایک معمولی بیعت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرنا وہ پورے عرب سے ٹکر لینے کے مترادف تھا. اس لیے بیعت عقبہ کے دوران ایک کم سن جو انصاری صحابی تھے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو پورے وقت میں سب سے کم عمر شخص تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے فرمایا ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے. اس کے نتیجے میں جو تمہارے بچے ہیں قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی. لہٰذا اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے. اب اسی بات کو وفد کے ایک دو دوسرے شخص تھے عباس بن عبادہ بن نزلہ، انہوں نے اس کو دہرایا اور انصار سے کہا کہ جانتے ہو کہ اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تو سب نے آواز جو ہے وہ پکار کے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ پر جو بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول رہے ہو. بس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے، تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بلائی ہے. اب اسی دوران ایک عام واقعہ یہ ہوا کہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے بہت بڑے سردار تھے، عمرے کے لیے مکہ گئے، اور وہاں عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو روکا اور ٹوک کر کہا کہ تم تو ہمارے دین کے جو مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد و اعانت کا دم بھرو، اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم امیہ بن خلف کے جو مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے. تو اس سعد نے اس کے جواب میں کہا کہ ان کو بہت غصہ آیا اس بات پہ، اور انہوں نے کہا واللہ اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا، یعنی کعبے کا طواف کرنے سے روکا، تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینہ پر سے تمہاری راہ گزر. اب جو قریش مکہ کے قافلے یہاں سے ہی گزر کے شام کی طرف جایا کرتے تھے، تو یہ ان کا لیے بہت جو اہم جو ہے وہ تجارتی گزرگاہ تھی. اور انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا، اور مدینہ پہنچتے ہی نبی علیہ السلام نے اس نوخیز اسلامی جو سوسائٹی تھی یا معاشرہ تھا اس کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کے جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس پر توجہ فرمائی وہ اسی شاہراہ کا مسئلہ تھا.
اور اس مسئلے میں حضور نے 2 عام تدبیریں اختیار کی۔ ایک یہ کہ مدینے اور ساحل بحر احمر کے درمیان جو شہرات تھی، اس سے جو ساتھ جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان سے بعض سے خلیفانہ اتحاد قائم کیا اور بعض کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ نا طرفداری کے معاہدہ کر لے، یعنی کہ وہ جنگ کی صورت میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دیں گے، نیوٹرل رہیں گے۔ اور دوسری تدبیر آپ نے یہ اختیار کی کہ قریش کے جو قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے شعراء اور پر چھوٹے چھوٹے جو دستے تھے وہ بھیجنا شروع کیے، اور بعض دستوں کے ساتھ آپ علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے۔ یہ کل 8 مہمات تھیں، جن میں سے 4 میں آپ علیہ السلام خود بھی شریک ہوئے۔ اب دوسری طرف سے مکے والوں نے بھی کچھ دستے جو مدینے کی طرف بھیجے، جس سے جو دونوں فریقوں میں حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو گئے اور جنگ کا خطرہ جو ہے وہ سر پر منڈلانے لگا۔ اب شعبان سن 2 ہجری فروری یا مارچ 623 عیسوی میں اب قریش کا ایک بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 جو اشرافی کا مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہیں تھے اس کے ساتھ، وہ شام سے مکے کی طرف واپس آ رہا تھا، تو اس علاقے میں پہنچا جو مدینے کی زد میں تھا۔ تو اب جو سردار قافلہ ابو سفیان نے اس خطرناک علاقے میں پہنچتے ہی جو ایک آدمی کو مکے کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اب وہ آدمی مکے پہنچا اور جو اس وقت کا ایک رواج تھا کہ اس نے اونٹ کے جو کان کاٹ دیے اور چیخ و پکار شروع کر دی اور مدد کی فریاد کی۔ اب جو سرداران قریش تھے وہ پہلے سے ہی جنگ کے لیے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً جو ہے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس پر تقریباً 1002 جنگی مردان جنگی، جن میں سے 600 جو ذرہ پوش تھے اور جن میں 100 جو سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا، یعنی کہ گھڑ سوار جو تھے، اب یہ پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے مکے سے روانہ ہوئے۔ اب نبی پاک کو بھی قریش مکہ کی ان تیاریوں کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں سے رائے طلب کی۔ اس پر مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی پرجوش تقریر کی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم و تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑے اور ہم آپ کے ساتھ اپنی جانیں قربان کریں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام بار بار رائے مانگتے رہے۔ اس پر انصار سمجھ گئے کہ روئے سخن جو ہے ان کی طرف ہے، اور اس پر انصار کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑی پرجوش تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سمع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ اس سمندر میں بھی کود جائیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے لڑیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں ہم سچی جانثاری دکھائیں گے، اور بعید نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔ اب 313 صحابہ اس مارکے کے لیے تیار ہوئے، ان میں 86 مہاجرین میں سے تھے، 100 انصار میں سے خزرج کے 170 تھے، اور اوس قبیلے سے 57 افراد تھے۔ کل 7 زریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے، اور جو ایک اونٹ پہ کئی لوگ بھی سوار تھے، اور تلواریں بھی اتنی نہیں تھیں۔ اب اس صورت کے جو ہیں مضامین کیا کیا آئے ہیں۔ اب یہ صورت جو ہے غزوہ بدر کے بعد ایک جو ہے کامیاب جو جماعت تھی اس سے اللہ کا خطاب ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خامیوں کا ذکر کیا تاکہ آئندہ ان سے بچا جا سکے یا ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ پھر بار بار اللہ کی نصرت کے جو مختلف مظاہر ہیں ان کو بیان کیا گیا تاکہ مسلمانوں میں فتح کے بعد تکبر اور غرور نہ آنے پائے، اور انہیں ذہن نشین رہے کہ یہ فتح اللہ کی نصرت سے ہی ملی ہے۔ اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مقصد اور اس کے آداب سے ایک دفعہ پھر آگاہ کیا گیا، اور ان اخلاقی صفات کو واضح کیا گیا جن کو اپنا کر ہی اس مارکے میں مسلمانوں کو فتح مل سکتی ہے۔
اب اس کے بعد جو مشرکین، منافقین، یہود اور مشرک جنگی قیدیوں کو ایک بڑا پر اثر اور بلیغ خطاب سنایا گیا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ اب جو غنیمت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کوئی مجاہدین کا اپنا مال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور رسول کا ہے، اس لیے جو وہ دے اس کو لے لیا جائے۔ اب اس کے بعد قانون جنگ و صلح سے متعلق ضروری ہدایات دی گئیں اور آخر میں جو اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کو واضح کیا گیا۔ اب سورہ انفال آیت 1 سے 14 میں اللہ کو مطلوب مجاہدین کی صفات، مومنین کے کرداروں میں موجود کچھ کمی اور معرکہ بدر کی اہمیت اور اس میں اللہ کی نصرت کے مختلف جو مظاہر ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے فرمایا کہ یہ آپ علیہ السلام سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو اور صلح کرو آپس میں، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم سچے مومن ہو۔ اب مومن تو وہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں پکے مومن ہیں، اور انہی کے لیے بلند درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا تاکہ آپ اس معرکہ حق و باطل میں سرخرو ہوں، لیکن اب دو گروہ تھے، ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک جو تھا وہ مکے سے جو آنے والا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک کے مقابلے میں مسلمانوں کو کامیابی ہوگی۔ اب لوگوں کا، زیادہ تر لوگوں کا کہ یہی خواہش تھی کہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے، کیونکہ اس میں خطرہ کم تھا، لیکن وہ تو ابو سفیان کو جب مدینے میں خطرے کا احساس ہوا تو وہ اس کو راستہ بدل کے جو ہے وہ سمندر کے قریب سے گزار کر لے گئے تھے، تو اب جو وہ لشکر تھا اسی سے مقابلہ ہونا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر سے پہلے والی رات تھی تو اپنے خیمے میں دعا کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی دعا سن لی کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے، اور یہ تو دل کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں پر اونگ اتاری، حالانکہ وہ جنگ کے میدان میں جو نیند کا آنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن کہیں حملہ نہ کر دیں، اور بارش بھی آسمان سے نازل کی جس سے اہل ایمان نے طہارت حاصل کی، اور یہ ان کے جو قدموں کو جو ہے ثابت قدم رکھنے کے بھی کام آئی، اور فرشتے بھیجے جو اہل ایمان کو اپنے جو مقابلے کے لیے ثابت قدم رکھ رہے تھے، اور جو مشرکین تھے ان کے دلوں میں رعب ڈال رہے تھے۔ اب ان مشرکین پر دنیا میں یہ عذاب اس لیے آیا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے، اور کافروں کے لیے آخرت میں جو عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر سورۃ انفال 15 سے 41 میں ہے، غزوہ بدر کے تناظر میں مسلمانوں کو ہدایات اور کفار کو تنبیہ ہے۔ میدان جنگ کا حکم کہ وہاں سے پھر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، صرف 2 صورتوں میں جائز ہے، یا تو پینترا بدلنا ہو یعنی کہ جنگی تدبیر کے لیے، یا اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مل کر دوبارہ حملے کا ارادہ ہو تو وہ اس سے مستثنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں نہیں پھینکی جو ان کفار کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، بلکہ اللہ نے ان کنکریوں کو پھینکا، یہ اس لیے کہ اللہ مومنوں کا بہترین آزمائش سے آزمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو جو ہے کمزور کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور جو فیصلہ چاہتے تھے کفار تو جان لو کہ فیصلہ آ گیا، یعنی کہ وہ جب ابو جہل مکے سے نکلا ہے تو غلاف کعبہ پکڑ کے اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں جو گروہ ہیں ان میں سے جو حق پر ہے اسے فتح نصیب فرما۔ پھر فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی بات کو سنی انسنی نہ کر دیا کرو، جیسا کہ مشرکین، یہود اور منافقین کی جو ایک روش ہے۔
پھر فرمایا اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جب وہ تمہیں زندگی بخش چیز یعنی جہاد کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر تم نے اسے روگردانی کی تو یاد رکھو پھر اللہ کے بندے اور اس کے دل کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کو ہدایت بھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اگر جہاد کے ضمن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کمزوری دکھا رہے ہیں، بزدلی دکھا رہے ہیں، تو تم ان کو سمجھاؤ، کیونکہ اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو جو اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا وہ سب کا ہوگا۔ اور پھر یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے تو اللہ نے تم پر کرم کیا اور تمہیں قوت بخشی۔ یعنی کہ مکے میں مسلمان کمزور تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور مدینے میں آئے، اور وہاں انصار نے ان کا دل کھول کر ان کی مدد کی، جس سے مسلمانوں کو ایک رہنے کی جگہ مل گئی اور مسلمانوں کی قوت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس لیے اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو۔ یاد رکھو کہ بے شک تمہارے مالوں اور اولاد میں تمہارے لیے ایک فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، یعنی تمہیں حق اور باطل کی سمجھ عطا کرے گا، اور تمہارے جو گناہ ہیں وہ بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب وہ خفیہ چالیں سوچ رہے تھے کہ وہ آپ کو قید شہید یا جلا وطن کر دیں، لیکن اللہ کی تدبیریں سب سے بہتر ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے دارالندوہ میں مشرکین نے منصوبہ بنایا تھا کہ سب قبائل سے ایک ایک دو دو جوان لے کے اچانک حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تاکہ آپ کا جو بنو ہاشم تاکہ اتنے جو تمام قبیلوں سے لڑ نہ سکیں اور جو خون بہا پر راضی ہو جائیں۔ پھر قرآن کا چیلنج سامنے آیا تو اس پر وہ جو جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے ہم جائیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یا پھر یوں مذاق کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو ہم پر گرا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ جب تک آپ مکے میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جنگ بدر میں ان پر مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ کا عذاب آیا، اور ان کے جو 70 بڑے بڑے سردار تھے وہ اس غزوہ بدر میں ہلاک ہو گئے۔ اور ان پر عذاب اس لیے بھی آیا کہ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے تھے، اور یہ کعبے میں عبادت ان کی یہ تھی کہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور اسے بڑی عبادت سمجھتے تھے، اور اس خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، اور اس بے ادبی کے علاوہ کعبے میں انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان تمام جرائم کی پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر فرمایا کہ بے شک کافر جو ہیں اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ان کا قافلے کا جو آ رہا تھا مال شام سے واپس، جو ابو سفیان کی سربراہی میں جو واپس آ رہا تھا، تو انہوں نے قافلے کا مال جنگ جو جتنا بھی منافع تھا اور اس کو جو ہے جنگ میں لگانے کا عہد کیا۔ اب لیکن یہ ان کے کسی بھی کام نہیں آئے، بلکہ یہ ان کے لیے حسرت بن گیا کہ ان کو جو بدر میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ جو کافر ہیں باز نہیں آئیں گے تو ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ باز آ جائیں اپنی روش سے توبہ کر دیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، ایمان لیں۔ اگر ویسے ہی انہوں نے کیا تو مطلب اپنے جو ان کے اعمال ہیں ان پر قائم رہے اور دین حق سے اعراض کرتے رہے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سے پہلی قوموں کا ہوا تھا، جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ پھر مسلمانوں سے فرمایا کہ ان سے قتال کرو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اور اگر وہ رخ پھیرتے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے اور وہ کتنا ہی اچھا ساتھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔